لیکن جس دن پھر اگر عقل کے ناخن آئے نا, رونا نہیں, پھر رونا نہیں کہ وہ آگے نکل گیا, رونا نہیں کہ اپرچونٹیز نہیں آ رہی, رونا نہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا, رونا نہیں کہ جسم ساتھ نہیں دے رہا. لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو روزانہ صبح 7 بجے اٹھنا, مطلب ہفتے میں ایک دفعہ لازمی مجھے خیال آتا ہے کہ یار آج نہیں جانا. ڈیفیکلٹ شیخ نہیں, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بی ڈسپلنڈ, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بی پراپر, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بی آن ٹائم. لائف از ہارڈ. مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب, تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتا تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی غیر سنجیدگی زندگی میں رکھ لیں. نہیں یہ پراپر ہے, نہیں یہ ڈسپلنڈ ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ اس کو اپنا ایک اصول کیسے بنا سکتے ہیں زندگی؟ شیخ اصول تو نہیں کہوں گا میں, لیکن اصول نہیں ہے, اصول نہیں ہے, لوگوں کے اصول نہیں بن جاتے, یہ اصول بن جاتے ہیں. بات صحیح ہے آپ کی. ضائع کرنا, ایک روٹین, ایک ہیبٹ, ایک ڈسپلن, ایک نیچر بن جانا ہر لحاظ سے. تو آل گڈ ابا, چلو یہ تو ہمارے ہاں ایک نہیں شیخ, بالکل پرنسپل تو یہ بن جاتا ہے لوگوں کا, اور وہی بات کہ تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا آپ اس کو اسپیسیفائی کریں نا, تھوڑا سا آپ اسپیسیفائی کریں کہ کیا چاہتے کیا آپ. ریلیکسیشن کو ہم تھوڑا اسپیسیفائی نہیں, ریلیکسیشن از ناٹ یا فضول کو اسپیسیفائی کر دیں گے. واٹ از مطلب کامن مین مثال کے طور پہ میں نے آج آفس نہیں جانا یا میں نے آج یونیورسٹی نہیں جانا, تو ظاہر فضول کام بھی شامل ہوگا, لیکن کبھی کبھار کرنے میں کیا جرض ہے بھائی, مسئلہ تو نہیں ہے کوئی میرا خیال میں. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, ہم کہہ رہے ہیں نا یہ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. وہ اگر ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی کہ کریکولمز نے اتنی ہیکٹک رکھی ہوئی ہے, تو پھر سلیبسز اور یونیورسٹیز اور کالجز اور دوسرے ڈسپلنس کے اوپر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنے اس کے اندر کیا دیا ہوا نہیں ہے آپ کو. کیا آپ کی 5 گھنٹے کی اسکولنگ یا کالج لائف کے بعد آپ کے پاس انوائنڈ کرنے کا ٹائم نہیں بنتا؟ کیا ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں بنتا؟ کیا آپ شام کو اپنا نہیں نکال سکتے کیا؟ تو پوائنٹ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ چھٹی کرنا, بنک مارنا, لڑکوں کے ساتھ کسی اور جگہوں پہ بیٹھے ہونا, کالج بنک کرنا, اسکول بنک کرنا, زندگی بنک کر لینا, کرنے کو مسئلے کی بات نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے جس چیز کے پیچھے یہ بنک کی جا رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں بھائی میں سسٹم توڑ رہا ہوں, I just don't go with the crowd, I just don't want to go with the flow, I don't want to swing with the wind. تو ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں آپ یہ کریں گے کیوں؟ کس کام کے لیے آپ یہ ساری زندگی کے امپورٹنٹ پروسیجرز کو ترک کر رہے ہیں؟ اس پر بات کریں نا. وہ بڑا کوئی پروڈکٹیو چیز ہوگی, بڑی فائدہ مند چیز ہوگی, بڑے اس سے آپ کو جو نا راحتیں اور سہولتیں مل رہی ہوں گی, جس کے لیے آپ یہ سب کمپرومائز کر رہے ہیں اور یہ سب کہتے ہیں کہ بھائی ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی میں, وہ ذرا بتائیں نا وہ کیا کام ہے؟ چھٹی کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے اکثر آپ مطلب کیونکہ آپ کی سپیچز جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور اس کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے جو آپ کے جملے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ رقم بھی کرتے ہیں اور اس کو ریپیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی شیخ تو خود کہتے ہیں کہ یار اگر برباد نہیں کیا تو آباد کیسے کرے گا اپنے آپ کو. تو وہ جو ہم اس پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کی جو بربادی والا کانسیپٹ ہے, یا وہ جو آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور عوام کو جب ایڈریس کرتے ہیں, تو وہ اس کو ہم کیا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا وہ کیا ہے آپ کے لیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قوم کو یہ درس دیا کہ فضول کاموں میں جا کے برباد کر لو تو اس سے ہی تمہیں آبادی ملے گی. یہ کیسے پرسیو کر لیا آپ نے, یہ کیسے ڈرائیو کیا؟ وہ تو وہ بربادی ہے جو انسان ریورڈ سے ہٹ کے ان نون زونز میں, بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ میں, گرے میں جانے کے اوپر جاتا ہے, اور ان ایریاز پہ جاتا ہے جہاں پر کوئی نہیں گیا ہوتا, ایسی سکپس اور فلپس لیتا ہے جو کسی نے پہلے نہیں کی ہوتی, اور اس کے اندر اگر اس کی زندگی کو کچھ ہارڈ ٹائم ملتا ہے, کچھ معاملے ملتے ہیں, اس کے اندر اگر وہ گر گیا تو وہ بربادی جو دنیاوی لحاظ سے, لیکن پھر بھی اس کو اس میں سے ملے گا تو صحیح. میں نے تو جب جملہ اگر استعمال کیا تھا کبھی کہ وہ جو کبھی برباد نہ ہوئے وہ کیا آباد کریں گے, اگر یہ جملے کہتے وہ تو یہ تھے جنہوں نے انیشیٹو لیے ہیں, جنہوں نے رسک لیے ہیں, جنہوں نے زندگی کے اندر جو ہے نا سمندروں پہ قدم اٹھائے ہیں,
اور پھر اس میں کشتیاں ڈبائیاں اپنی, تو وہ جا کے زندگی میں بات کرتے ہیں, کیونکہ اس سے انہوں نے لاگ فائلز ایکسٹریکٹ کی ہوتی ہیں, انہوں نے علم حاصل کیے ہوتے ہیں اس میں. آپ نے اس میں یہ کیسے کر لیا ہے, اٹس اوکے اب آپ یو کین ہیو اے سیٹ, چھوڑ دیں آپ اس کو. آپ نے اس سے یہ کیسے ایکسٹریکٹ کر لیا کہ ہم نے اسے کہا ہے کہ جی نان پروڈکٹیو کام میں آپ چلے جائیں, نان ایفیشینٹ کام میں آپ چلے جائیں, ان افیکٹونیس میں آپ چلے جائیں اور برباد کر دیں اس میں. تو ہمارا جو سبجیکٹ جس کی طرف میں آج لانا بھی چاہوں گا آپ لوگوں کے سبجیکٹ کو, یہ ہے فضول کام وہ یہ ہوتا ہے جس سے کوئی کسی قسم کا کوئی حاصل نہیں ہوتا, کچھ کوئی فائدہ اس میں آپ کو حاصل نہیں ہوتا. لیکن یہاں اب آپ اس میں مجھے جسٹیفائی کر دیں کہ یہ جو چل رہا ہے سب کچھ, یہ جو لا حاصل چیزیں, آپ اس میں سے اپنا فائدہ بتائیں کہ وہ جو ویلیاں مار رہا ہے سڑکوں کے اوپر اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے ادھر ادھر, ایک ایج کے بعد اگر آپ نے کرنا بھی ہے, کچھ بنا کے کرنا ہے, کچھ کما کے کرنا ہے, تو چلیں وہ تو بات ہو سکتی ہے. ابھی کیا چڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کو اپنی جوانیوں کے اندر یہ سب کرنے کی. پھر اس پہ اگر آپ کہیں گے کہ جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل گئی, تو اب آپ نے یہ باتیں کرنی اپنے وقتوں میں آپ نے بھی کیا ہوگا. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی یوتھ کو, اپنے جوانوں کو یہ سبق کیوں دینا چاہتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ انسان نے اعراض کرنا ہے, منہ پھیرنا ہے ہر اس تصور سے جس میں اس کا روحانی, جسمانی, دنیاوی, آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو آپ آگے کنٹینیو کریں, پھر لے کے چلتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. شیخ وہ تو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسا کیوں کرے گا, یا بندہ وہ آف دا گریڈ یا فضول کام کیوں کرے گا, یا بربادی جو ہے وہ جس کو ہم نے ڈسکس کیا. لیکن بات یہ نا کہ وہ اس کے اندر اگر وہ ڈیلی روٹین سے ہٹتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ میں آلریڈی تو پروڈکٹیو ہوں, اگر میں دوسری ڈومین میں بھی جا رہا ہوں یا میں کسی لحاظ سے میرا دل نہیں چاہ رہا, تھوڑا سا نان پروڈکٹیو ہونے کا دل چاہ رہا ہے, لیٹس سے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یار میں روز تو پروڈکٹیو ہوتا ہوں زندگی میں, تھوڑا سا نان پروڈکٹیو ہو جاؤں گا تو مسئلہ کیا ہے. اگر 24/7 میں پروڈکٹیو ہوں, آئی ایم ڈوئنگ دا تھنگ, آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب, آئی ایم ڈوئنگ دا فیملی میٹرز, میں اپنی فیملی کا خیال رکھوں, یار آج نہیں دل چاہ رہا, تھوڑا سا نان پروڈکٹیو. وہ جو بات ہے نا یوتھ جو کامن مین کی ہے کہ یار تھوڑا سا آج پروڈکٹیوٹی نہیں کر دل چاہ رہا, کبھی کبھار ایس او پیز توڑنے کا مزہ, کبھی کبھار ایس او پیز توڑنے کا بھی تھوڑا سا نہیں. تو اس کے اوپر مائی ہمبل ٹیک آن دیٹ از, ایس او پیز کب تک رہیں گے لائف میں, موت تک, حتی یأتی الیقین. اور وہ کب بریک ہو سکتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے, کوئی مقام کی تلاش نہیں ہے, غلامی قبول کی ہوئی ہے اور دل فوت ہو چکا ہوا ہے, زندگی کا کسی قسم کا ارتقاء قبول ہی نہیں کرنا, تحسین اور تجمیل اور تکمیل کا سفر ہی نہیں کرنا, جنگیں ہی نہیں لینی, زندگی میں اپنی آپ کو بہتر بنانے کی جستجو نہیں کرنی, زندگی میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے لیے سفر نہیں کرنا, لیپ آف فیتھ لینا ہی نہیں ہے, اصلاح نہیں کرنی, امر بالمعروف نہیں کرنا, نہی عن المنکر نہیں کرنا, بگڑی ہوئی چیز کو بہتر نہیں کرنا, بہتر چیز کو مزید احسن نہیں کرنا, مل اسلام سے مل ایمان اور ومل ایمان سے ومل احسان کے سفر کے درجے پہ چلنا نہیں ہے, معدوم سے نان ایگزسٹنس سے کوانٹیٹیو سٹرگل اور کوانٹیٹیو سٹرگل سے کوالٹیٹیو سٹرگل میں اگر نہیں جانا, ٹھیک ہے, اگر اس دائرے کے ساتھ زندگی کا فریم ورک نہیں بنا ہوا, کر لیں, آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی زندگی کا کنواں اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کے لائف کے سکوپس اور آبجیکٹیوز آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں یہ. جب کنواں چھوٹا ہوگا تو ذمہ داریاں چھوٹی, جب کنواں چھوٹا ہوگا تو دشمن چھوٹے اور دشمن کم, جب کنواں چھوٹا ہوگا تو تھریٹ فیکٹر کم, جب کنواں چھوٹا ہوگا تو اسٹرینتھ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جب کنواں مقید ہوگا اپنی ذات برادری, اپنے لوگ اور اپنے وہ چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے چار اور وہی سکوپ ہے اور وہی کرنا ہے, کنواں چھوٹا ہے. اگر صرف فرض نماز ہی پڑھنی ہے اور سنتیں نہیں بڑھانی آپ نے, اور نوافل نہیں بڑھانے آپ نے, اور ذکر اذکار نہیں بڑھانے آپ نے, اور قرآن کے حفظ کو بڑھانا نہیں آپ نے, اور علم کو حاصل نہیں کرنا, اصول فقہ پڑھنی نہیں ہے, اصول حدیث پڑھنی نہیں ہے, عقیدہ پڑھنا نہیں ہے, نحو صرف پڑھنی نہیں ہے, بلاغت عربی گرامر پڑھنی نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے اصول استنباط اور اصول استدلال اور اصول الدین اور تفاسیر آپ نے پڑھنی نہیں ہے, کنواں چھوٹا ہے آپ کا, کر سکتے ہیں.
जब कुआं छोटा है तो आपकी अपॉर्चुनिटी हंटिंग ही कुछ नहीं है, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग ही कोई चीज नहीं है। जब कुआं छोटा है आपका तो आपकी जो है लिमिटेशंस, टास्क ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। आप करें फिर आपने जो करना है, क्योंकि कुआं छोटा है ना। जब आपका कुआं बड़ा है, रिश्तेदारियां बड़ी हैं, ताल्लुकात देखने हैं, सोशल सर्कलिंग आपकी बड़ी है, नेटवर्किंग आपकी बड़ी है, सल्तनत बड़ी है, आपने चीजें संभालनी है, आपका विजन जो है वो आपकी जात से बड़ा है, आपकी जात आपके विजन से बड़ी नहीं है। कर सकते हैं आप, कब मना किया? अगर जात बड़ी है और विजन छोटा है और कुआं छोटा है, कर ले, छोड़ दे, जाए जाया कर लें अपने आप को। लेकिन जिस दिन फिर अगर अकल के नाखून आए ना, रोना नहीं, फिर रोना नहीं कि वो आगे निकल गया, रोना नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, रोना नहीं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, रोना नहीं कि जिस्म साथ नहीं दे रहा, रोना नहीं कि टीम मैनेजमेंट हो नहीं पा रही, रोना नहीं कि वक्त निकल गया, रोना नहीं कि कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं सीखी, ड्राफ्टिंग नहीं सीखी, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं सीखे, रोना नहीं कि लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल नहीं किया, पीपल्स मैनेजमेंट नहीं समझी, पॉलिटिक्स नहीं समझी, सियासत नहीं समझी, खैर शर का मुआवजा नहीं समझा, लोगों के वार के करने के तरीके नहीं समझे, मुनाफकतें नहीं समझी, अपॉर्चुनिटी के साथ रेजिलियंस और परसिवियरेंस और पेशेंस का कितना मामला होता है, किस तरह हंट करके, किस तरह फिर गार्ड डाउन कर देना, फिर एंड में गार्ड डाउन नहीं करना अपना, क्योंकि फिर तो सब मारेंगे ना। जब आप किसी के लिए थ्रेट ही नहीं है और कोई आपके लिए थ्रेट नहीं है तो गार्ड डाउन होगा। जब आप थ्रेट हैं एक ग्रोइंग मार्केट के अंदर, एक ग्रोइंग सिस्टम में, आप एक आइडियोलॉजिकल आदमी है तो किसी की तो आइडियोलॉजी आपसे हिट हो रही होगी, चैलेंज हो रही होगी ना, कर लें फिर। आपका गार्ड डाउन कैसे हो सकता है? उनका गार्ड डाउन कैसे हो सकता है? वो अपॉर्चुनिटी कब तलाश नहीं कर रहे होंगे आपको मारने की? आप अपॉर्चुनिटी कब नहीं तलाश कर रहे होंगे अपने डिफेंस की? आप अपॉर्चुनिटी तलाश नहीं कर रहे होंगे अगले को हंट डाउन करने की? This is the jungle of carnivorous and herbivorous trying to exist together. If you want to be an herbivorous, then still your guard has to be on. And if you are a carnivorous, you have to eat the meat. How in this entire system of actualization, how in this entire system of success, इस स्ट्रगल, इस जुस्तुजू, इस एहसान और कमाल के जमाल के दर्जे तक पहुंचने के लिए आप मुझे एक बात बताएं, जो रिसोर्सेज और एलिमेंट्स आज उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए, जाया किया है ना? बिल्कुल। ताजमहल बनाया है ना आपने, इश्कों के मॉन्यूमेंट्स खड़े किए ना आपने, लगे रहे ना फजूल बहसों के अंदर, इल्म और दानिश की मिरास को आपने तर्क किया ना, मेहनत और जुस्तुजू और जिहाद और किताल को तर्क किया ना आपने। भुगत ले आज। इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, आप नहीं करेंगे हम नए लोगों को ले आएंगे। वो कायनात तो चलती रहेगी, आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, आपका फैसला। आप कायनात को अपना रंग नहीं देना चाहते, आपका फैसला। आप अल्लाह से मौजूद नहीं मांगना चाहते, आपका फैसला। नेचुरल और सुपर नेचुरल कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप कुछ खड़ा करना चाहते हैं, आपका फैसला। आपने अपनी रूहानियत को बूस्ट करना है वहां तक कि आपकी दुआएं कबूल हो, आपका फैसला। आपने छोड़ना है, आप छोड़ दें। अब सवाल यह है, जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं हुज़ैफा, ठीक है? एक हिस्सा तो होता है बचपने का, 2 हिस्सों में से आपने फैसला करना होता है कि अगर आप एक में मेहनत करेंगे तो एक में सुख है, एक में सुख लेंगे तो दूसरे में मेहनत है। आप जिंदगी के बुढ़ापे और उन वक्तों के अंदर मारे खाना चाहते हैं जब आपका जिस्म साथ नहीं देगा, या आप उन वक्तों में मार खाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और फाइल्स को सीखना चाहते हैं और हुनर और स्किल सेट्स और माइंड सेट्स और अपने अंदर की टीम मैनेजमेंट्स को एम्पावर और बूस्ट करना चाहते हैं जब आप जवान हैं? फैसला आपका।